السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم بات بعض لوگوں نے پوچھی کہ اردو محاورے میں یہ بولا جاتا ہے کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو پوچھا کہ یہ واقعی حقیقت ہے یا صرف ایسی محاورہ اور اردو کہاوت ہے؟ تو اس کا جواب سننے سے پہلے آپ سب ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آپ سب لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے جو بیان کرنے والے اس کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، اور یہ ایک نیک کام ہے، اس میں آپ بھی شامل ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر ملے گی۔ تو اب آئیں سوال کی طرف۔ تو بالکل یہ بات درست ہے، حقیقت ہے، شرعی اعتبار سے بھی ہر دانے پر اللہ رب العالمین نے کھانے والے کا نام لکھ دیا۔ جو دانہ جس کا نام لکھ دیا گیا اسی تک پہنچے گا ہر حال میں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس تک نہ پہنچے۔ جیسا کہ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی کہ اللہ رب العالمین نے قلم قدرت سے ہر دانے پر یہ لکھ دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا رزق فلاں بن فلاں، کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، یہ رزق کا دانہ فلاں بن فلاں کے لیے، اس کا نام بھی اور اس کے والد کا نام بھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ارشاد فرمائیں یہ بات درست ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی آگے کی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا ایک ہے دانہ، اور اس دانے کو پیس دیا جائے تو ذرات بن جاتے ہیں۔ گندم کا ایک دانہ لیں، اس کو پیسیں گے تو گندم کا دانہ ایک ہوگا، ذرات اس کے 85 بن جائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر ذرے پر اللہ رب العالمین نے کھانے والے کا نام بھی لکھ دیا اور اس کے والد کا نام بھی لکھ دیا، اور جس پر نام لکھ دیا گیا وہ دانہ اسی تک پہنچے گا۔ اور آپ نے ایک بہت پیارا ایمان افروز واقعہ بھی تحریر کیا۔ آپ نے کہا بنگلہ دیش میں ایک تاجر تھا، اور ہوا یہ کہ وہ کھا رہا تھا کھانا اور چاول کھا رہا تھا۔ بنگلہ دیش کے لوگ ویسے بھی چاول اور مچھلی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک دانہ کسی طرح اس کی ناک کے پاس آیا اور سانس وغیرہ لینے کے ذریعے وہ پیشانی پہ چڑھ گیا۔ اب بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے طبیب کے پاس گیا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ دانہ نکالا جائے۔ ہر ایک نے ہر کوشش کر لی لیکن وہ دانہ نہ نکلے۔ اب بڑی حیرت کہ اب کس طرح اس دانے کو نکالا جائے۔ اب کسی طرح نہیں نکلا تو ہوا یہ کہ وہ عمرے پہ جانا تھا، عمرے پہ چلا گیا۔ عمرے پہ گیا تو دوران طواف وہ شخص طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران اس کو زوردار چھینک آئی، یعنی جیسی چھینک آئی تو یہ جو پھنسا ہوا تھا چاول کا دانہ وہ نکلا اور نکل کے ناک سے نیچے گر گیا۔ کہنے لگا جیسے ہی گرا میں نے کیا دیکھا کہ ایک کبوتر آتا ہے حرم پاک کا اور وہ اس دانے کو چگ لیتا ہے۔ کہنے لگا میں نے کہا دیکھو اس دانے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، تو نہ حکیم نکال سکے، نہ طبیب نکال سکے، نہ ڈاکٹر نکال سکے، اللہ نے اس کا رزق لکھا تھا۔ تو میں کہاں تھا بنگلہ دیش، کہاں ہے مکہ مکرمہ، وہاں سے یہاں آیا اور اس تک اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ ہے رب کی شان، یہ ہے رب کا کرم۔ اسی طرح اللہ نے جو ہمارے نصیب کا لکھ دیا وہ بھی ہم تک ہر طرح پہنچ کے ہی دے گا۔ ہم ناجائز کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، یہ سب تو بالکل اپنے آپ کے لیے جہنم تیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کچھ نہ کریں، اگر اللہ نے لکھ دیا ہے نصیب میں تو وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ جیسا کہ ایک قول حضرت مولا علی کا ملتا ہے کہ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کا رزق کیسے پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا جس طرح موت اس تک پہنچے گی۔ اگر کسی کو کمرے میں بند کر دو، تانے میں بند کر دو، یا کسی طرح اب بندہ اس کو چھپا دے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ جب موت آنی ہے تو آنی ہے۔ فرمایا جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے اسی طرح رزق بھی تلاش کرتا ہے۔ جو رزق اللہ نے لکھ دیا وہ اس کمرے کے اندر بھی اس کو پہنچے گا۔ اللہ تو وہ ہے کہ پتھر کو توڑیں آپ تو پتھر کے اندر کیڑا ملتا ہے، اس کو بھی رب رزق دے رہا ہوتا ہے، تو یقیناً رب رزق دے گا۔ اس میں یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے مہمان نوازی کا تو اس کا رزق بھی ہمارے دسترخوان پہ رب العالمین نے لکھا، تو ہمیں چاہیے ہم خوش دلی سے اس کا اہتمام کریں کہ رزق وہ اپنا ہی کھا رہا ہے لیکن نیکی ہمیں مل رہی ہے، اجر ہمیں مل رہا ہے، ثواب ہمیں مل رہا ہے، اللہ رسول ہم سے راضی ہو رہے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کی فضیلتیں مل رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ سب احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ لیکن وہ رزق جو کھا رہا ہے وہ اللہ نے ہمیں اسی کے نصیب کا دیا ہے، یہ اسی کا کرم ہے کہ وہ آ گیا، تو اس کو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ کھلانا چاہیے اور ہر حرام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ رزق حلال ہی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔